کام کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے اس کا نمبر 1 فہم اچھا ہو، اس کی سمجھنے کی صلاحیت اچھی ہو تاکہ بات کو سمجھے۔ فہم یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ نمبر 2، اس بندے کی اخذ کی صلاحیت اچھی ہو، لینے کی، وصول کرنے کی۔ نتیجتاً اخذ اور فہم ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اور اس بندے کے حفظ کی صلاحیت اچھی ہو، حافظہ بہت مضبوط ہو، مضبوط حافظہ ہو، مضبوط حافظہ ہو اس بندے کا۔ سب سے پہلے فہم اور اخذ کی صلاحیت اچھی ہو۔ نمبر 2، حافظہ اچھا ہو۔ نمبر 3، پھر سمجھانے کی صلاحیت اچھی ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے طلباء سے اکثر کہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میرے لیے دعا فرمایا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا دل عطا فرمائے اور بات کو محفوظ رکھنے کے لیے بہترین اللہ دماغ عطا فرمائے، اور پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین زبان عطا فرمائے۔ یہ 3 چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا۔ مجھے یاد ہے میں درجہ اولیٰ میں تھا تو ہمارے استاد حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک بنگلہ دیشی طالب علم تھے اور ایک میں تھا، ہم دونوں میں موازنہ کرتے فرماتے کہ یہ جو بنگلہ دیشی طالب علم عبدالرشید اس کا نام تھا، حافظہ اس کا بہت اچھا ہے، اور جو اخذ اور فہم ہے نا یہ الیاس کا بہت اچھا ہے۔ تو فرماتے جس طرح بات کو لیتا ہے نا، کیا بات ہے۔ اور عبدالرشید کا حافظہ بہت تیز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا حافظہ بہت اچھا تھا۔ وہ 1 مہینہ بعد آیا، پچھلی عبارتیں بھی یاد کی، نہ امیر کو فارسی میں یاد کیا، بہت ہی اس کا مضبوط حافظہ تھا۔ اب وہ دنیا کے اس کونے میں کہاں ہے، کیوں ہے، بس یہ ایک عجیب سی داستان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ میں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کبھی بھی ہمیں محروم نہ فرمائے۔ اب کہاں پر ہے، میرا تو ان سے رابطہ بھی نہیں، وہ کہاں پر ہوں گے، کسی اچھے کام میں لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو جس طرح ضروری ہے کہ فہم اور اخذ کی صلاحیت ہو، نمبر 2 حفظ کی صلاحیت ہو، نمبر 3 اظہار کی طاقت ہو، افہام کی نعمت ملے، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی 2 چیزوں کا خیال کرے۔ نمبر 1 اپنی جسمانی صحت کا، نمبر 2 اپنی روحانی صحت کا۔ آدمی کی جسمانی صحت تباہ ہوتی ہے نمبر 1 غذا سے تباہ ہوتی ہے، ناقص غذا سے انسان کا جسم تباہ ہوتا ہے، اور کامل اور خالص غذا سے انسان کا جسم بہت اچھا رہتا ہے۔ نمبر 2 جب آدمی غذا کا اہتمام کر لے اور جسم کو چست اور چوک و چبند رکھنے کے لیے آدمی اہتمام کرے ورزش کا، چلنے پھرنے کا، تو پھر آدمی کی صحت جسمانی بہت اچھی رہتی ہے۔ یعنی غذا کا خیال کرے اور آدمی ورزش کا اہتمام کرے، جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا خیال کرے۔ نمبر 1 خوراک، نمبر 2 واک۔ یہ خوراک جمع واک اگر ٹھیک ہوں تو عموماً آدمی کی صحت بہت اچھی رہتی ہے۔ عموماً روحانی صحت کے اچھا ہونے کے لیے بنیادی طور پہ ضروری ہے، نمبر 1 انسان اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچے۔ نمبر 2 فرائض کے علاوہ اذکار اور نوافل کا اہتمام کرے، اس سے آدمی کی روحانی صحت ہوتی ہے۔ اور وہاں انسان ناقص خوراک اختیار کرے اور ورزش چھوڑ دے، جسمانی صحت تباہ ہوتی ہے۔ اور یہاں آدمی نیک اعمال چھوڑ کے گناہ کرے اور ذکر اللہ چھوڑ کے لغویات کے اندر لگ جائے تو روحانی صحت تباہ ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو، روحانی صحت بھی اچھی ہو، لیکن علماء اور طلباء کے لیے بطور خاص ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کا بھی خیال فرمائیں، اپنی روح کا بھی خیال فرمائیں۔ ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں اور خانقاہ حنفیہ میں ہم بھرپور اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ طلباء صبح اٹھیں تو تہجد پڑھیں،
اساتذہ صبح اٹھیں تہجد پڑھیں، پہلا سبق فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں، درجہ حفظ کے طلباء، درجہ کتب کے طلباء، درجہ تخصص کے طلباء، اور پھر فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کے بعد ذکر کریں، اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کریں، اشراق پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں، اس کا اہتمام کریں، اور چھٹی کے وقت میں مرکز سے باہر سڑک کی جانب نہ جائیں، وہاں کچھ نہ کچھ گناہوں کا ماحول ہے، اس کی بجائے میدان میں جائیں، گراؤنڈ میں، اس کی بجائے باغات کی طرف جائیں، اللہ تعالیٰ نے باغات بہترین عطا فرمائیں، اس کی طرف جائیں اور سیر کا خیال کریں، اس کا بہت خیال کریں، ان کا ہم اہتمام کرتے ہیں پورا سال، اور طلباء کو بار بار سمجھاتے ہیں بھئی اوابین کا بھی اہتمام کریں، مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کا بھی اہتمام کریں، عشاء کے بعد سورۃ الملک کا بھی اہتمام کریں، جمعہ کے دن سورہ کاف کا بھی اہتمام کریں، جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، کوشش کریں صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اور ساتھ ہم طلباء سے کہتے ہیں بھی آپ جو وقت بچ جائے ورزش کریں، اچھی کھیل کھیلیں جس سے صحت کا فائدہ ہو، جسم اچھا ہو، یہ تو ہمارے ایک سال بھر کا معمول ہے۔ اس کے علاوہ سال کے دوران ہمارے ہاں اہتمام ہوتا ہے 3 دن خانقاہ اجتماع کا۔ اس 3 دن کے خانقاہ اجتماع کا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس میں خلفاء بھی آئیں، پاکستان بھر سے مریدین بھی آئیں، اور 3 دن باقی سارے کام چھوڑ کر خالص دینی اعمال میں لگے رہیں، ذکر اللہ کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور جب اکٹھے ہوں گے جہاں مجھ جیسے کوئی نالائق ہوں گے تو بہت سارے لوگ لائق بھی آئیں گے، کہاں مجھ جیسے کچھ فساق ہوں گے تو بہت سارے صلحاء بھی آئیں گے۔ اکٹھے بیٹھنے سے انشاءاللہ صلحاء کا رنگ چڑھے گا، ذکر کرنے والوں کا اثر ہمارے جسم پر بھی ہوگا، اس کا فرق بہت پڑے گا، اس کا اہتمام کریں۔ تو ہم سال میں کوشش کرتے ہیں کہ 3 دن کا خانقاہ اجتماع رکھیں، عام طور پر فروری میں ہم رکھتے ہیں، ماحول کو اس کبھی آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، کبھی حالات کی وجہ نظر 3 کی بجائے 1 دن کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن اہتمام کرتے ہیں کہ 3 دن کا ہمارا سالانہ خانقاہ اجتماع ہو۔ یہ روحانیت کے لیے ہے، اذکار کے لیے ہے، نوافل کے اہتمام کے لیے ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ طلباء کے علم میں ہے کہ شروع کیا ہے کہ ہم سال میں ایک بار 3 دن کا ٹورنامنٹ کریں، 3 دن صرف کھیل کے لیے رکھیں، یعنی جس طرح پورا سال ورزش کا خیال کرنا ہے، واک کا خیال کرنا ہے، چلنے پھرنے کا خیال کرنا ہے، چھٹی کے وقت کھیلنے کا خیال کرنا ہے، تو سال میں 3 دن ایسے رکھ لیں کہ جہاں صرف کھیلنا ہو۔ صرف کھیلنا کا معنی یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنی، نماز تو پڑھنی ہے، وہ تو زندگی کا حصہ ہے، وہ تو چھوڑنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور صرف کھیلنے کا معنی یہ بھی نہیں بھی کھانا بھی نہیں کھانا، صرف کھیلتے رہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، اعمال بھی کرنے ہیں، اور کھانا بھی کھانا ہے۔ ہاں اضافی کام 2 کرنے ہیں، نمبر 1 کھیلنا اور ورزش کرنا، اور ایک دوسرے سے سبقت لینا، آگے بڑھنا، اور پھر ان دنوں میں فریشمنٹ کھانے میں کچھ مزید اضافہ کرنا، تاکہ پتہ چلے بھئی یہ کھیلنے کے دن ہیں، یہ پڑھنے کے دن نہیں ہیں۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں بھئی خوشی کے موقع پر خوشی ایسی ہے جو انسان کے چہرے سے نظر آئے، خوشی ایسی ہے کہ آدمی کو دیکھنے سے نظر آئے، اور غمی ایسی ہے کہ چہرے سے غمی محسوس ہو۔ تو جب یہ ٹورنامنٹ کھیلنے کے دن ہے تو ساتھ چائے بھی ہونی چاہیے، سموسے بھی ہونے چاہیے، اور اگر توفیق ہو تو ساتھ کو پکوڑا جلیبی بھی ہونی چاہیے، پھل بھی ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے بھی یہ کھیل کود ہو رہی ہے۔ تو ہم اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، اور جو اس میں آگے بڑھیں، جس طرح طلباء امتحان دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ان کو انعام میں کتب دیتے ہیں، یہاں جو آگے بڑھے تو اس کے پڑھنے والے کو ٹرافی دیں، اور وہاں اول دوم سم ہوتے ہیں، یہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتے ہیں، چلو لفظ بدل لیں، بات تو وہی ہے نا۔ تو جس طرح وہاں کتب دیتے ہیں یہاں ٹرافیاں دیں، وہاں بھی اہتمام کرتے ہیں، یہاں بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے کہ طلباء کے لیے اور مریدین کے لیے 3 دن کا خانقاہ اجتماع کریں روحانیت کی ترقی کے لیے۔ اسی طرح ان کا 3 دن کا ٹورنامنٹ بھی ہو جسمانیت کی ترقی کے لیے۔ جسمانیت کی ترقی کا معنی یہ نہیں کہ پیٹ آگے بڑھے، اس کا معنی جو بڑا پیٹ ہے اس کو تھوڑا سا پیچھے کریں۔ یہاں جسمانی ترقی کا مفہوم اور ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ 3 دن کے بعد دیکھو کہ اس کا پاؤ وزن بڑھ گیا ہے،
یہ دیکھیں بھی 3 دن کے بعد کس کا چھٹانگ وزن کم ہوا ہے. تو یہاں جسمانی ترقی کا مفہوم ہو رہا ہے، اس کو تھوڑا سا نا ذہن میں رکھ لیں. ایسا نہ ہو کہ کل آپ جو ہے نا محتمم صاحب کو یا مفتی صاحب کو یا کسی اور کو پکڑ کر بیٹھے ہوں بھی استاد جی نے فرمایا کہ 3 دن جسم کی ترقی کے لیے تو تھوڑی خوراک بڑھاؤ تاکہ جسم بڑھے ہمارا. یہ ایک کیلے سے کیا ہوتا ہے، یہ ایک ٹماٹر سے کیا ہوتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کا تھوڑا سا خیال کریں. میں اس لیے کہتا ہوں بھی کھیل کے موقع پر کھیل ہو، خوشی کے موقع پر خوشی ہو، غم کے موقع پر غم ہو. کچھ دن پہلے یہ جمعہ کے دن، جمعے کے بعد کسی جگہ ہم گئے تھے، ہمارے ساتھ بہت دوست تھے اور اس میں کچھ کوئٹہ کے تھے، کچھ اور بھی تھے ماشاءاللہ. تو ہمارا ایک سفر تھا وہاں، بہت اچھا یعنی موقع تھا ان کے کھیلنے کا. اور پیرا گلائڈنگ کے لیے گئے تھے. وہ جاتے ہیں بہت تقریباً کئی 100 فٹ تک اوپر جاتے ہیں، 2000 فٹ سے بھی اوپر جاتے ہیں. پیرا گلائڈنگ وہ جو اڑتے ہیں ہوا میں تو نہیں اڑتا، میں تو ابھی تک نہیں اڑا. اللہ پاک نے ہمیں ویسی اڑان ایسی عطا فرمائی کہ پیرا گلائڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے دیکھنے والوں کو، اتنے کافی ہے جتنا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو بس سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں دوستوں کے لیے نکلتا رہتا ہوں کہ چلو یہ خوش ہو جائیں گے میرے ساتھ جانے، ماشاءاللہ خوش بھی ہوتے ہیں. تو خیر ہم تقریباً 2-3 گھنٹے ایسے لگ گئے. وہ گاڑیاں بھی ان کی تھیں اور بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، اور ساتھ وہ تکے اور کباب اور سارے سامان بھی لے کر گئے تھے، اپنے قالین اور کارپیٹ بھی لے کر گئے تھے. تو تھوڑی دیر کھڑے، پھر بیٹھے آپ. میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھتا. پھر دوسرا آگے جی آپ بیٹھے، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. پھر تیسرا آگے جی گاڑی کی سیٹ کھول دی، یہاں بیٹھ جائے، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. تو ان کو بہت تعجب ہوتا ہے یار ہم تھک گئے، تھکتا نہیں ہے. میں نے کہا بھی دیکھو یہ ہمارا مسئلہ چلتا ہے کہ کس شخص کو داڑھی سفید ہو اور کالی کرنے کا حق حاصل ہے، کس کو؟ مسئلہ اس میں کیا ہے؟ یہ بات اب یہ جو عنوان نہیں کہ میں سمجھاؤں، لیکن میں سمجھایا کرتا ہوں بھی کس کو حق حاصل ہے. یہ تو فقہا نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں ہو، مجاہد ہو، اور جنگ ایسی کہ دو بدو ہو. یہ نہیں کہ چھپ کے بٹن دبانا ہو تو اس کے لیے داڑھی سفید ہو یا کالی کیا فرق پڑتا ہے. ایسے دو بدو میدان جنگ میں ہو، اس کے اپنی داڑھی کو سیاہ کرنا تاکہ پتہ چلے کہ جوان ہے. اسی طرح ایک شخص ہے، اس کی عمر تھوڑی ہے اور بال سفید ہو گئے بیماری کی وجہ سے، عیب ہے. اب وہ اپنی داڑھی کو کالا کر لے تاکہ عیب نہ نظر آئے جوانی میں بوڑھا ہو. یا اسی طرح کوئی شخص ہے، اس کی شادی ہے اور اس کے بال سفید ہیں، عمر زیادہ ہے، اور اس کی جو نکاح میں آئی ہے وہ ذرا عمر میں چھوٹی ہے، چلو بال سیٹ کرے تاکہ بھی جوان نظر آئے. ان 3 کے لیے گنجائش دی ہے داڑھی کالا کرنے کی. تو میں نے ان سے کہا یار میں نے داڑھی کالا کی ہے تو اس کے پتہ چلے جوان ہے. صرف داڑھی کالی کرنے سے تو بندہ جوان نہیں ہوتا نا. تمہاری داڑھی کالی کی نہیں ہے ہی کالی، وہ تم آدھے گھنٹے زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور مجھے 3 گھنٹے ہو گئے میں کھڑا ہوں اور الحمدللہ میں تھکا بھی نہیں ہوں. میں وہاں کیبن سے نکلا ہوں، گراؤنڈ تک پیدل آیا ہوں. میں نے یہاں گراؤنڈ سے واپس کیبن میں پیدل جانا ہے. تم آئے بھی گاڑی پر ہو، جانا بھی تم نے گاڑی پر ہے، اور تمہیں شک میرے پر ہوتا ہے کہ استاد جی کالی داڑھی کی کیا ضرورت تھی. بھائی میں نے کہا دیکھو ہر چیز کی بنیاد سمجھا کرو، بنیاد سمجھا کرو. اگر فقہا نے ایسے شخص کو داڑھی سفید کرنے کی اجازت دی ہے کہ جس کی بیوی اس سے عمر میں چھوٹی ہو اور اس کے بال سفید ہوں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف اس کی داڑھی کالی ہو، وہ پتہ بھی چلے جوان ہے. یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں جو اصل میں سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا بھی صرف ان ساتھیوں کو میں نے کہا کہ ہماری داڑھی اگر ایسی ہے نا، ہمارے مفتی صاحب تھے، مفتی سید پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، بہت پیاری بات فرماتے. وہ فرماتے تھے کہ سفید داڑھی والے کے لیے کالی داڑھی کرنا اس وقت جائز ہے جب اس کے چہرہ مہرہ شکل و شباہت ایسی ہو کہ اس سے کالا رنگ جچ جائے. یہ نہیں کہ اس کو دیکھنے سے پتہ چلے کہ بوڑھی گاڑی کی پینٹنگ کی ہے، منہ دیکھو تو اندر گھسا ہوا ہے اور داڑھی دیکھو تو کالی کی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو لیے جائز نہیں ہے. جس کو دیکھنے سے پتہ چلے کوئی پرانی دیوار ہے جس کو پینٹنگ کی ہوئی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو حضرت نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ مجھے ایک کنداری کوئی مولوی تھے افغانستان سے، اپنا نہیں کسی، ہاں انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک پاکستان کے عالم پڑھتے تھے پھر پڑھاتے بھی تھے، تو ان کا افغانی دوست ملنے کے لیے آیا. تو حضرت فرمان لگے کہ انہوں نے حضرت کو تعارف کرائی ہمارا دوست ہے. تو حضرت فرمایا کہ وہ عمر اسی کتنی تھی، 50 سال تھے بھی اوپر، اور داڑھی کالی. فرمایا اس کو دیکھ کر مزہ آتا تھا، اس کا چہرہ ایسے سرخ ٹماٹر ہوتا ہے. فرماتے دیکھنے کو مزہ بھی آتا تھا نا.
اب یہ لوگ کیا ہوتا ہے، منہ اندر گھسا ہوتا ہے، چہرہ لٹکا ہوتا ہے، جھریاں پڑی ہوتی ہیں، اوپر سے کالا رنگ چڑھا کے آ جاتے ہیں، اور بھائی یہ حرام ہے، اس کی فقہ نے اجازت نہیں دی۔ تو خیر میرا مقصد صرف اس سے تھا کہ وہ جسمانی صحت کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی نا، میں نے پوری تقریر اس لیے کی ہے بندہ سمجھ ہی نہ پائے بھی جسمانی صحت کا معنی کیا ہوتا ہے، روحانی صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں بھی روحانی صحت کے لیے نا عام طور پہ روزانہ 4 تسبیحات ہوتی ہیں اور مہینے میں ایک بار 12 ہوتی ہیں، تو اسے روحانی صحت ہوتی ہے۔ تو بھئی روزانہ ہر دعوت میں مہینے میں 1 کیلا ہوتا ہے، 1-2 ہوتے ہیں، تو جب آپ سالانہ تو اس میں 12 کیلے 1 کو دو، اس 12 کیلے ایک دینے سے بندے کا پیٹ موٹا تو ہوتا ہے لیکن پیٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اگر 12 کیلے دے دیں گے، 4 سموسے دے دیں گے، 5 پکوڑے دے دیں گے، تو پھر مسجد میں تہجد کی بجائے لائن ادھر لگی ہوگی جہاں پہلے ایک بڑی لمبی لائن ہوتی ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ خیر میرا مقصد سمجھے، اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو اپنی کیفیات بتا نہیں سکتا کہ مجھے آپ سے کتنا پیار ہے، میں بتا نہیں سکتا، اس لیے میں آپ سے مزاح بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، نگرانی بھی کرتا ہوں، شورا سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، اساتذہ سے پوچھتا رہتا ہوں، وقتاً فوقتاً رابطے میں رہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں میں اتنی معمولی باتیں پوچھتا ہوں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ مجھے کتنی آپ کی فکر ہوتی ہے۔ اور پھر میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں اعتماد کرتے ہوں گے، میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے، تہجد میں اٹھ میں کرتا ہوں، سجدے میں دعائیں کرتا ہوں، بہت مانگتا ہوں کہ اللہ جو مرکز کے طلباء ہیں ان کو قبول فرما لے، کہ اللہ ان کو فہم دے دے، عقل دے دے، اللہ فہم کی طاقت دے دے، اظہار کی طاقت دے دے، ان کو دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ بس ان کو قبول فرما لے، یہ پوری دنیا میں تیرے دین کو لے کر پھیل جائیں۔ یہ آپ بھی کچھ ارادے کریں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم نے پوری دنیا میں دین کو لے کر جانا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور لے کر جائے گا، اللہ لے کر جائے گا، بس بندے کی نیت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر کسی شخص پہ قرض ہو اور قرض ادا کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اللہ قرض ادا کرنے کا اسباب پیدا فرما دیتے، اور جس کا قرض ہو مقروض اور قرض ادا کرنے کا ارادہ صحیح نہ ہو، اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا نہیں ہوتے۔ یہ یاد رکھنا، جب آپ کی نیت ہوگی پورے عالم میں کام کرنے کی اور اسی کے لیے آپ دوڑیں گے، اللہ تعالیٰ پورے عالم میں آپ کو پہنچائیں گے، اگر آپ کو نہ پہنچایا تو آپ کی آواز پہنچا دیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھو تو صحیح، میں اس لیے ساتھیوں سے عرض کیا کرتا ہوں، میں نے کئی بار علماء سے کہا، باہر میں آپ کو بھی کہتا ہوں، میں نے کئی بار کہا کہ دیکھو ہماری 3 شرطیں ہیں، کوئی شخص نمبر 1 اردو زبان جانتا ہو، نمبر 2 اس کو مسلک سے دلچسپی ہو، نمبر 3 اس کے موبائل میں کیمرہ ہو۔ ایک بندہ ایسا لاؤ کہ اس کے اندر میں نہ ہوں، مجھے ابھی تک بندہ ایسا کیمرہ موبائل نہیں دکھا سکا۔ نمبر 1 اردو جانتا ہو، مسلک سے دلچسپی ہو، اور اس کے موبائل میں کیمرہ ہو، اور اس کیمرے میں میں نہ ہوں، ایک کیمرہ لا کر دکھاؤ۔ ابھی تک ایک موبائل ایسا نہیں مل رہا، ابھی تک مجھے ایک موبائل نہیں ملا، کوئی آپ کو ملے تو آپ بتائیں۔ دیکھو ہم کہاں ایک چھوٹے سے دیہات میں بیٹھے، 1 گھنٹے بیان کے لیے بیٹھیں تو ہمارا نیٹ بھی جواب دے جاتا ہے، اتنے ہم جناب پیچھے ہیں، لیکن آواز آج دیکھو دنیا کے کونے کونے میں اللہ پاک نے پہنچا دی ہے۔ تو آپ نیت کرتے ہو نا بھی انشاءاللہ، کس بات کی؟ یہ تو پتہ ہے نا نیت ہے کس بات کی ہے؟ یہ 3 دن ٹورنامنٹ کھیلنے کی، اور ہر کھیل کے بعد 12 کیلے مانگنے کی، کھانے کی نہیں مانگنے کی، وہ تو ملیں گے تو کھائیں گے نا، بس مانگنے کی۔ یہ تھوڑی سی نیت کرو، ہم نے انشاءاللہ پورے عالم میں دین کے لیے سفر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ ہاں آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے اسباب عطا فرماتے ہیں، اللہ آپ کو پہنچائیں گے، اور آپ کو نہ پہنچایا تو آپ کی آواز پہنچائیں گے۔ ہمارا پہنچنا ضروری نہیں ہے، ہماری آواز کا پہنچنا ضروری ہے۔ تو میں نے بس ابھی یہ اعلان کرنا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں خانقاہی اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز 3 دن کا یہ، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ٹورنامنٹ، کوئی نام تو اس کا بھی ہوگا نا، تو چلو مشورہ کر لو بھی اس کا کیا نام رکھنا ہے۔ تو جس طرح روحانی صحت کے لیے ہوتا ہے 3 دن کا، انشاءاللہ جسمانی صحت کے لیے بھی 3 دن کا ٹورنامنٹ ہوگا۔ تو آپ انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں نا بھائی؟ کھیلیں گے نا انشاءاللہ؟ جس بھائی کے ذمہ جو کھیل لگی وہ کھیلے گا نا انشاءاللہ؟ بولتے نہیں ہو؟
جس بھائی کے ذمے لگ گیا کہ وہ پکوڑے کھا لو، سموسے کھا لو، کیلے کھا لو، کھائیں گے نا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو سادہ نے تکلیف دی بھی ابھی چائے پی لو تو پی لیں گے نا انشاءاللہ۔ بولتے نہیں ہیں۔ نہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو، اس کی بالکل فکر نہ کریں۔ شاید سمجھے انشاءاللہ کہتے کہتے کوئی اور انشاءاللہ نکلوا دے۔ یہ ہمارا خوشی کا بیان ہے، خوشی کے بیان میں ہم بھنگ نہیں ڈالتے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، ہم کبھی بھی رنگین محفلوں کو نا خراب نہیں کیا کرتے۔ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو دکھ میں نے کاٹے ہیں طالب علمی میں وہ دکھ نہیں دیا کرتا۔ دکھی کو جانتا ہے، مصیبتی کو سمجھتا ہے۔ یہ جتنے مصیبتیں آپ کاٹ رہے ہیں میں نے مصیبتوں سے گزر کر آئے ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں کسی مدرسے میں جاؤں اور عصر کے بعد مجھے بیان کے لیے کہا جائے تو میں عصر کے بعد بیان نہیں کرتا۔ کبھی یہ ساتھ فرماتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا میں دکھی ہوں، دکھی کے غم جانتا ہے۔ عصر کے بعد بیان سننے کا کیا غم ہے کہ میں نے بہت جھیلے۔ عصر کے بعد کے بیان کا کیا غم ہے، میں نے جھیلے ہیں، تو میں نہیں چاہتا میں اب طلباء کو یہ غم دوں، یہ میرے بس میں نہیں۔ آپ چھٹی کراؤ، پھر طلباء کا بیان کراؤ، انشاءاللہ سارے خوش ہوں گے۔ بعض بیان کی وجہ سے خوش ہوں گے، بعض چھٹی کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ تو عصر کے بعد بیان کراؤ گے تو ان کو سننے کا مزہ نہیں آئے گا، تمہیں بیان کرنے کا کیسے مزہ آئے گا؟ ہاں، چھٹی کرا کے بیان کراؤ گے، پھر جب دوبارہ مدرسے میں آئیں گے طلباء کہیں گے آ گیا بھائی، آ گیا۔ اس کا معنی ہے کہ چھٹی ہے۔ اور عصر کے بعد بیان کرایا، پھر کبھی گاڑی پھر انہیں کہنا آ گیا۔ یہ پھر آ گیا، یہ پھر آ گیا۔ بات تو آ گیا ہی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، میں وہ سمجھتا ہوں دونوں میں فرق کیا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ فکر نہ کرو۔ میں وہ نہیں کراؤں گا۔ ایک عورت تھی تو اس کا شوہر کسائی تھا، کسائی سمجھتے نا جو گوشت کا کام کرتا ہے، کسائی تھا۔ تو عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو بیچاری رونے لگ گئی، رو کر کہنے لگی یہ اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا؟ یہ تو جب فوت ہوا ہے تو اس نے یہ ٹوکا چھوڑ کے مرا ہے، یہ فلاں چیز چھوڑ کے مرا ہے۔ تو واسک بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا میری بہن نہ رو، میں اس کو سنبھال لوں گا۔ اس نے کہا دیکھو اس کا مکان بھی ہے، اس کی دکان بھی ہے، اس کی دکان کا کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں دکان سنبھال لوں گا، میری بہن تو پریشان نہ ہو۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھو چلا گیا، میں جوان اور تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں تجھے بھی سنبھال لوں گا، تو پریشان نہ ہو۔ پھر رو کر کا اس نے فلاں بندے کا 50,000 قرض دینا ہے، میں سوچتی ہوں کیا بنے گا؟ تو اس نے لوگوں سے کہا ابھی کو تم بھی انشاءاللہ کہو، ساری باتیں میں نہیں کہنی ہے، خوش تم بھی کہو۔ 3 تقاضوں پر میں نے انشاءاللہ کہا، 1 تقاضوں پر تم بھی کہو۔ تو آپ یہ ذہن میرا رکھنا کہ میں بعد میں کوئی ایسا تقاضا رکھوں گا جس میں آپ کو انشاءاللہ کہنا کہ راہ گزرے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں بھی جو کھیل آپ کے ذمہ لگ جائے آپ کھیلیں گے نا؟ بولو، کوئی سموسا، پکوڑا، جلیبی، کیلا کھانے کے لیے سادہ دیں گے تو کھا لو گے نا؟ اگر سادہ چائے اور کعوے کا کہہ دیں گے تو پی لو گے نا؟ اور جو اول دوم سوم پوزیشن اختیار کر اس کو ٹرافی انعام میں دیں تو لے لو گے نا؟ بولتے نہیں، قبول کر لو گے نا؟ اب یہ ٹرافی سب کو تو نہیں ملنی، 3-4 کو ملنی ہے نا، تو باقی برداشت کر لو گے نا؟ میں سمجھتا ہوں بیٹا محنت کر کے ٹرافی لینا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ٹرافی لیتے ہوئے کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ میں جانتا ہوں، میرے ساتھ تو ہو رہا ہے نا، مجھے پتہ ہے نا۔ ساتھی کہتے ہیں نا آپ بہت کام کرتے ہیں، میں نے کہا مجھے چھوڑو، جو مجھے برداشت کرتے ہیں نا اصل کام وہ کرتے ہیں، اصل وہ کرتے ہیں۔ جب ہماری نئی ویڈیو آتی ہے نا، آپ کو نہیں پتہ، یہ جب آپ کا انشاءاللہ ٹورنامنٹ ہوگا، پھر آپ کی ویڈیو بنے گی، پھر جب نٹ پر آئے گی نا تو اس کے کمنٹس کیا ہوتے ہیں تمہیں کیا پتہ؟ تمہیں کیا پتہ؟ جب یہ دعوت ہوتی ہے، پھر یہ دعوت ویڈیو پہ جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں سادہ کہ اس دعوت کو ویڈیو بنا کر لگا دو حنام میڈیا پہ، پتہ چلے بھی مرکز کے طلباء خوش ہیں اور پائے کھا رہے ہیں، سری گوشت کھا رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، تو پھر کہتے ہیں یار ہمیں بھی داخلہ لینا چاہیے، یار بڑا پیسہ ہے ان کے پاس۔ میں نے کہا مزہ آیا نا، مزہ آیا نا، مزہ آیا نا پتر۔ میں اس لیے کہتا ہوں بھی میں مانگوں یا کچھ کروں، انشاءاللہ طلباء ہماری اولاد ہے، ہم ان کو پریشان نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح میرے اپنے بچے کوئی چیز مانگے تو میں انکار نہیں کرتا، طلباء بھی بچے ہیں کوئی چیز مانگے تو میں نے کبھی انکار نہیں کی، کبھی۔
اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے، اللہ میں دین کی خدمت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔